الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسروں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیزیں جو آپ علیہ السلام نے پسند نہیں فرمائی، ہمیں بھی اپنی طبیعت اور ذوق کا حصہ بنانا چاہیے، ہمیں بھی وہ ناپسند ہو۔ یہ بات پہلے کئی مرتبہ ذکر کی جا چکی کہ کسی بھی مسلمان کے ایمان کی معراج یہ ہے، اس کی ترقی کا اعلیٰ درجہ کہ اسے وہ چیز ناپسند ہو جو آپ علیہ السلام کو ناپسند ہے۔ یہ اس قدر قیمتی بات ہے، اس قدر اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ آدمی کا ذوق وہ بن جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند تو مجھے بھی پسند۔ اس سے زیادہ کوئی آدمی اپنے ایمان میں طاقت اور قوت پیدا نہیں کر سکتا۔ کسی مسلمان کی ایمانی طاقت اور قوت اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں نظر آئے، اس کی زندگی میں یہ جھلک محسوس ہو، دیکھنے والوں کو، عام مسلمانوں کو، معاشرے کے لوگوں کو، ساتھ چلنے پھرنے والوں، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے والوں کو، کہ اس کی پسند وہ ہے جو اللہ کے نبی کی پسند ہے، اس کی ناپسند چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں۔ تو آج کے مضمون سے متعلق کوئی آدمی معافی مانگے اور آدمی اسے معاف نہ کرے، آدمی اسے درگزر نہ کرے، غلطیاں کمی کوتاہیاں ہو جایا کرتی ہیں اور انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی اسے معاف کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بڑی سے بڑی غلطی، اس لیے کہ اگر کوئی غلطی معاشرے میں اسے پرکھا جائے تو بہت بڑی غلطی ایسی ہے، اور یہ ہے کہ آدمی کی جان تلف ہو جائے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ قتل وجود میں آ جائے، تو اللہ نے وہاں بھی معافی رکھی ہے۔ چوری میں تلافی جلدی ممکن ہے، چوری میں تلافی، ظلم کی تلافی ممکن ہے، مضمون اور جملہ اچھا نہیں ہے، زنا کی تلافی بھی ممکن ہے، لیکن قتل کی تلافی کیا ہوگی؟ اگر ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، اگر اس آدمی کی دیت بھی دے دی گئی جو موجودہ دور میں لاکھوں روپے بنتی ہے، تب بھی بندہ واپس تھوڑی آ جائے گا، جو مر گیا وہ مر گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قتل جیسے گناہ کی بھی معافی ہے۔ تو کوئی معافی مانگے اور اسے معاف نہ کیا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات ناپسند تھی کہ جب کسی کے اندر داعیہ پیدا ہو گیا، احساس پیدا ہو گیا اور اس کے اندر یہ فکر آ گئی کہ مجھے مخلوق سے یا خالق سے معافی مانگنی چاہیے، اور اسے مخلوق معاف نہ کرے اور مخلوق بھی معافی کے موقع پر خالق بننے کا مشاہدہ اور خالق بننے کا منظر پیش کرے، تو یقیناً پھر ساری دنیا کا سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آج معاف کرنے والا معاف نہیں کر رہا، کل کو معافی کرنے والے سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک پیغام آیا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور وحشی بن حرب ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ اخلاقیات، احساسات کی ساری حدوں کو پار کر کے انہیں قتل کیا، پھر ان کے اعضاء جوارح کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، قتل خود ہی ایک عجیب سی سننے کے بعد کہ بھئی فلاں صاحب کا قتل ہو گیا، فلاں صاحب نے قتل کر دیا، پھر اس کے بعد بے حرمتی بھی کی جائے کسی کی بھی، چاہے آدمی فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ صحابی رسول ہو، چاہے جائے کہ عم رسول، چچا رسول علیہ السلام۔ عم عربی میں عین میم، عم کہتے ہیں چچا کو،
رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، اتنی ساری فضیلتیں ہونے کے باوجود پھر بے دردی کے ساتھ اور ان کی اعضاء جواری کے ساتھ تو حضرت وحشی کا پیغام آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل کے بعد میں بہت عرصہ دور رہا آپ سے، مسلمانوں سے، تو لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ ہوئی مجھ سے غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، بتائیے کہ میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں معافی کا راستہ ہے، خود حق سبحان و تقدس فرماتے ہیں معافی کا راستہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ قاتل نہیں، ظالم نہیں، شرابی نہیں، زانی نہیں، میں نے تو سارے کام کیے ہیں۔ فرمایا نہیں، میرے رب نے اس کے بعد بھی الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہاں کوئی آدمی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کو اختیار کرے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ تو حضرت واشی کو یہ آیت بھیجی کہ اللہ نے یہ فرمایا، 19ویں سپارے کی آیت، فرمایا اس میں کہا توبہ بھی، ایمان بھی، عمل صالح بھی، اتنی ساری شرائط ہیں میرے بس کی نہیں ہے، یہ شرائط ہو سکتا ہے مجھ سے پوری نہ ہو، پھر کیا کروں گا؟ تو پھر تو میری معافی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری آیت لکھ کر بھیجی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک مشرک کی تو مغفرت نہیں کرے گا، باقی جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا، معاف کر دے گا۔ تو فرمایا اس میں بھی اللہ نے اپنی اجازت اور مشیت رکھی ہے کہ جس کی چاہے گا، ہو سکتا ہے میری نہ چاہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیسری آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کے بندو اللہ سے نا امید اور مایوس نہ ہو، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تم ایک قدم آگے بڑھو، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی اب اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے کہا نا امید نہ ہو، میں تو نا امید تھا، مجھے تو خوف تھا پکڑ دکڑ کا، زجر و توبیخ کا، تو اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میری مغفرت ہو سکتی ہے، تو میں اب ایمان لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی کوئی کام بتائیے۔ فرمایا کام تو کوئی ایسا نہیں۔ اسی زمانے میں جب یہ مسلمان ہوئے، اسی زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے قاصد آئے کہ بھائی آدھا عرب میرا ہے، آدھا عرب آپ کا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس قاصد آئے کہ آدھا عرب مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ بھئی میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، تو آدھا عرب آپ کا ہے، آدھا رقبہ آپ کا، آدھا رقبہ میرا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قاصد کا، پیغام لانے والے کا قتل جائز نہیں ہے، ورنہ تم دونوں کو یہاں سے واپس نہ جانے دیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنی سخت بات، کہا تم دونوں یہاں سے جا نہیں سکتے تھے، لیکن کیونکہ قاصد کا قتل اصول و ضابطے کے خلاف ہے، ورنہ تمہارا یہ تحریر لانا کہ جی میں نبی ہوں اور آدھا عرب میرا ہے، آدھا عرب آپ کا، تقسیم کر لیجئے کہاں سے آپ کا ہے، کتنا آپ کا ہے، کتنا میرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی کام بتائیے، فرمایا نہیں کوئی کام نہیں، لیکن یہ بات سن لی تھی کہ مسیلمہ کذاب نے اس طرح کی بات کہی آپ علیہ السلام سے، تو پھر ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، اللہ میں نے کفر میں بھی بہت کچھ کیا ہے، تیری نافرمانیوں میں بھی میں نے انتہا کر دیا، اللہ کوئی فرمانبرداری کی توفیق دے دے۔ تو پھر جنگ یمامہ میں انہی وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کو ذبح کر دیا، اور کہا مجھے ٹھنڈ پڑ گئی، تسلی ہو گئی کہ اگر میں نے کفر میں، نافرمانی میں، اللہ کو ناراضگی میں انتہا کی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو راحت پہنچانے کے لیے میں نے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسے ذبح کر دیا، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ اسے وحشی بن حرب نہیں قتل کیا۔ تو آج کے مضمون سے متعلق اگلی ایک اہم بات ہے، آج کے مضمون سے متعلق حضور علیہ السلام اگر معافی مانگ لے تو ضرور معاف کرے، لیکن اگر معافی نہ مانگے تو پھر آپ علیہ السلام نے 3 درجات بتائے ہیں۔ اگر معافی نہ مانگے تو پھر 3 درجات، اگر معافی مانگ لے تو معاف کر دیں، کوئی درجہ نہیں، بس درگزر، عفواً معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ تو بھئی سب سے پہلی بات یہ کہ دعا بھی کرے اور دعوت بھی دے، اسے گناہ چھوڑنے کی دعوت بھی دے، اور اس کے لیے تنہائیوں میں
اندھیرے میں دعا بھی کرے کہ اللہ پاک اس کے اندر محبت پیدا کر دے نیکی کی، اس کے اندر نفرت پیدا کر دے گناہ کی، اسے گناہ سے نفرت ہونے لگے. اس لیے کہ جب تک مجھے گناہ سے نفرت نہیں ہوگی کسی کے کہنے کا کیا فائدہ. جس دن مجھے نفرت ہو جائے گی اس دن چھوڑ دوں گا گناہ. جس دن مجھے نیکی سے محبت ہو گئی اس دن کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کہا نہ جائے، کہنے والے اپنا کام کرے، لیکن اصل آدمی کے اندر کے طے کرنے کی بات ہوتی ہے کہ میں نے نیکی سے محبت کرنی ہے یا نفرت کرنی ہے، میں نے گناہ سے محبت کرنی ہے یا نفرت کرنی ہے. جب آدمی طے کر لے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا عمل یہ بتایا کہ اس کے لیے دعا بھی کرو اور دعوت بھی دو، اسے سمجھاؤ، اسے بتاؤ وہ تمہارا بھائی ہے، یا وہ مسلمان بھائی ہوگا یا تمہارا انسانی بھائی ہوگا، انسانیت کی بنیاد پر، انسانیت کے ناطے تمہارا بھائی ہوگا یا ایمان کے ناطے تمہارا بھائی ہوگا. پھر اگر یہ نہ مانے اور اس کی تنگیاں، اس کا ظلم، اس کی زیادتیاں، اس کی بدماشیاں، اس کی حکم عدولیاں بڑھتی چلی جائیں، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تم عام دعاؤں میں بھی، خاص دعاؤں میں بھی، نمازوں سے پہلے بھی، نمازوں کے بعد بھی، اور خود فرض نماز کے اندر بھی بد دعا کے لیے اہتمام کرو. بد دعا کے لیے اہتمام کرو. نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، مرد بھی، عورت بھی، سب. اور یہاں تک کہ فرض نماز جس کے لیے آسمانوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتوں کی جماعت بھیجی گئی کہ ان سے کہیں نماز پڑھ کے دکھائیں ہمیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک دن 5 نمازیں جلدی اور دوسرے دن 5 نمازیں تاخیر سے، کہ بھئی یہ دورانیہ ہیں، اگر جلدی پڑھیں گے تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں، آخر میں تاخیر سے پڑھیں تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں. یہ دورانی، یہ فجر، یہ ظہر، یہ عصر، یہ مغرب، یہ عشاء، یعنی اتنا اہتمام کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نمازوں کا دورانیہ بتا. کہا اب آپ بھی اور آپ کی امت بھی نمازوں کا اہتمام کرے. اس نماز میں کہا کہ فرض نماز میں اہتمام کرو بد دعاؤں کا، قنوت نازلہ کا، کہ اللہ نافرمانی کرنے والے، ظلم کرنے والے، تعدی کرنے والے، قتل کرنے والے اور مسلمانوں کا خون بہانے والے، خون کے ساتھ شوق پورے کرنے والے، خون کی ہولی کھیلنے والے، جب یہ نہیں مانتے پھر دوسرا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے لیے بد دعا کرو. اور تیسرا کام پھر بھی نہ مانے، کہا پھر تم کیونکہ مسلمان ہو، تم نے کیونکہ ہم سے ایگریمنٹ کیا ہے، سارے انسان ہیں، کچھ نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اب آپشنلی کام نہیں ہے، اب مسئلہ آپشنلی نہیں ہے، اب اختیار نہیں ہے. آدمی 10 20 50 ہزار روپے، 1 2 لاکھ روپے کی نوکری کرتا ہے تو کہا جی آپ کے پاس آپشن ہے دیر سے آنے کا؟ کہا نہیں. کہا جلدی جانے کا؟ نہیں. کہا سک لیو نہیں، کیجول لیو نہیں، بونس نہیں، اس لیے کہ میں پابند ہوں. جب نوکری ہے تو پھر یہ ہوشیاریاں بدماشیاں کس کام کی؟ تو لوگوں کی نوکری ہمیں پریشان کرتی ہے کہ نہیں نہیں ماننا ہے، جس نے 1 لاکھ روپے دینے ہیں، جس سے 2 لاکھ روپے اٹھانے ہیں، اس کی 29 دن اور 30 دن جوتیاں سیدھی کرنی ہیں، پھر یہ سیلری حلال ہوتی ہے اور پھر یہ سیلری باہر آتی ہے. تو بھائی اس اللہ نے بھی ہمیں بہت سارے آپشنز کو روک دیا، کہا تمہارے پاس آپشن نہیں. جب تم مسلمان ہو، تم نے پہلے دعا کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، نہیں قابو میں آئی بات، پھر تم نے بددعا کی، نمازوں میں بددعا کی، قابو میں نہیں آئی، تو پھر تیسرا اور آخری آپشن ہے اب تم کیونکہ مسلمان ہو، یہ آپشن نہیں ہے، اب تم ہتھیار اٹھاؤ، اب تم جہاد کے لیے میدان جہاد میں آ جاؤ. آج اختصار کے ساتھ ایک اگلی 2 4 5 منٹ کی بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. میرے محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی، اس رب نے، جس رب نے کہا ہے کہ میں ایک بچے کی ایک ہی ماں ہو سکتی ہے، ایک بچے کی ایک ہی ماں ہو سکتی ہے، کہا 70 مائیں. تو بھائی جب 70 مائیں ہو نہیں سکتی تو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ تو بھائی ہمیں سمجھایا جائے، ہم تو ناقص العقل لوگ ہیں، ہم تو ذکی اور ذہین لوگ نہیں ہیں. ماں تو ایک ہی ہوتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. میں 70 ماؤں سے، ہمیں فزکس میں، فزیکلی ہمیں سمجھ میں تو آئے کہ 70 مائیں کیسے ہو سکتی ہیں ایک آدمی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری خالہ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا وہ بھی تیرے حق میں ماں کا درجہ رکھتی ہے.
تو خالہ بھی مائیں ہوتی ہیں. کسی آدمی کی ایک حقیقی سگی ماں اور 70 اس کی بہنیں ہوں, اس بچے کے کتنے نخرے ہوں گے؟ جس کی 69 خالائیں ہوں اور 70ویں اس کی ماں ہو, وہ تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہوا میں تیرتا رہے گا, اس لیے کہ اس کی تو 70 خادمائیں موجود ہیں. اب شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 70 مائیں کیسے ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ خالہ بھی ماں کے حکم میں ہوتی ہے. تو جب خالہ کی اپنی شادی نہ ہو تو وہ ماں سے زیادہ اپنے بھانجوں کی خدمت کرتی ہے. جب اس کے اپنے بچے کا بھی میری مجبوری ہے, تمہیں دیکھوں انہیں دیکھوں, تو جیسے ماں ویسے ہی غیر شادی شدہ خالہ بھی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کو جیسے کبھی کسی موقع پر پریشانی نہیں ہوتی اس کے پیشاب پخانے میں ہاتھ بھرنے میں, ایسے ہی غیر شادی شدہ خالہ کو بھی کبھی عار نہیں ہوتا, وہ بھی بچوں کو ایسے ہی پال رہی ہوتی ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں تمہارے بچے ہیں یا بہن کے؟ کہا نہیں, میری تو شادی نہیں, میری بہن کے بچے ہیں. جہاں کہیں اگر کہیں ہم نے یہ خالہ کا سسٹم دیکھا ہو تو, ورنہ اب تو شاید 50 سال کے آدمی نے بھی, وہ شاید 50 سال 100 سال پہلے کا معاملہ تھا کہ ماں کو اور خالہ کو ڈھونڈنا مشکل تھا کہ ان میں سے ماں کون ہے خالہ کون ہے. کہا دونوں ہی اس پر جان چھڑکتی ہیں, دونوں ہی رات بھر لے کر اسے گھومتی رہتی ہیں, پتہ نہیں ماں کون ہے, ماں سو رہی ہے یا خالہ سو رہی ہے. تو 70 مائیں کسی کی ہوں تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا, وہ اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے کہ اب یہ نافرمان ہو گئے ہیں, اب تم نمازوں میں ان کے لیے بد دعا کرو, اب نمازوں میں ان کے لیے بد دعا کرو. اللہم خالف بین کلمتہم, اے اللہ ان کی قوتوں کو, ان کی سمجھ بوجھ کو, ان کے مشوروں کو, ان کے اعلانات کو, اے اللہ ان کے میسیجز کو, اے اللہ ان کے کوڈ ورڈ کو, سب کو بیڑا غرق کر دے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا کیا. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم, اے اللہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دے. وشتت شملہم, اے اللہ جو ذلت ہو سکتی ہے ان کے مقدر کر دے. وفرق جمعہم, اور ان کی جمعیت کو, ان کے اکٹھے ہونے کو ریزہ ریزہ پاش پاش کر دے. وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین, اے اللہ یہ ظالم جابر لوگ ہیں, انہیں مسلمانوں تک نہ پہنچنے دے, انہیں مسلمانوں تک نہ پہنچے. عن القوم الفاسقین مجرمین ملدین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اے اللہ مسلمانوں کی اور اسلام کی خوب اعز الاسلام والمسلمین, وللہ العزت ولرسول والمؤمنین, اللہ تو نے عزت اللہ رسول اور ایمان والوں کے لیے رکھی ہے. اے اللہ یہ آج عزت کے محتاج ہے, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اے اللہ ان کو خوب عزت عطا فرما. اللہم اید الاسلام والمسلمین, اللہ ان کی تائید فرما, بھرپور مدد و نصرت فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اے اللہ ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما. اللہم احفظ الاسلام والمسلمین, اے اللہ ان کی حفاظت فرما, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے, ان کی اولادوں کی, نسلوں کی, ملکوں کی, ریاستوں کی, ساری چیزوں کی حفاظت فرما, محفوظ فرما. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ہمیں اور آپ کو پڑھنے کا, قنوت نازلہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو بھائی یہ بات ہمارے دیکھو چھوٹا سا مجمع ہے, لیکن الحمدللہ سنجیدہ مجمع ہے, پڑھا لکھا مجمع ہے, فیصلہ ساز مجمع ہے, سمجھنے والا یہ ایسی چھوٹا سا مجمع ہونے کے باوجود کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے. میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں, مجھے اتوار کے روز, بدھ کے روز, ہفتے کے روز جو ہمارے دروس ہوتے ہیں ان میں بات کر کے زیادہ راحت اور سکون ہوتی ہے کہ لمیٹڈ مجمع ہے لیکن سلیکٹڈ مجمع ہے, تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن ذہنی طور سے, ایمانی عملی اعتبار سے مضبوط لوگ ہیں, مضبوط قوہ کے مالک ہیں, مضبوط ذہن کے مالک ہیں. جمعے میں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہم کس کو جانتے ہیں, کس کو کبھی ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا. جمعہ ہوا, 20 منٹ 25 منٹ کی بات ہوئی, وہ بھی گئے ہم بھی گئے, لیکن آپ حضرات کو تو ایک عرصے سے ہم آپ کی زیارت کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس لیے آپ پر ٹرسٹ کر کے وہ اندر کی بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں جو خود ہمارے اندر جل رہی ہوتی ہے, جو اندر حرقہ ہوتا ہے, اندر ایک احساس اور ادراک ہوتا ہے. تو وہ اتوار کے روز چاہتے ہیں کہ وہ ہم انڈیل دیں آپ کے سامنے,
بت کے روز چاہتے ہیں کہ آپ کے کانوں تک پہنچا دیں، آپ کے سینے کے اور آپ کے دل کے کانوں تک پہنچا دیں۔ جب مجمع چھوٹا اور تھوڑا ہوتا ہے تو وہ انتخاب شدہ ہوتا ہے، منتخب شدہ، سلیکٹڈ مجمع ہوتا ہے۔ جب مجمع پتہ ہی نہیں، تو اس لیے آپ تک بات پہنچانا میں اس بڑے مجمع سے زیادہ کارگر اور مفید سمجھتا ہوں کہ یہ مجمع فیصلہ ساز مجمع۔ تو بھائی اس لیے اس تھوڑی سی گفتگو میں خلاصہ یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ میں اور آپ جو نہیں کر سکتے اس کے لیے تو ہم نے کہا جی ہم کر ہی نہیں سکتے۔ وہ میرے پیارے بھائیو، جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، جو نہیں کر سکتے کہا جی ہم تو جہاد نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی، ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے، علماء نے نہیں کہا، ہماری ریاست نے نہیں کہا، ہماری حکومت نے نہیں کہا، اور جب کہیں گے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پھر بیٹھنا گناہ اور حرام ہو جائے گا۔ جب فتویٰ آ جائے گا نہیں بھائی اب ہماری سرحدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، بھائی ہم تو اپنے ملک میں محفوظ نہیں، ہم اپنی زمین کو نہیں سنبھال سکتے، اپنے بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو اور اپنے قومی لوگوں کو نہیں سنبھال سکتے جو ہمارے بھائی سرحدوں پہ بیٹھے ہیں، کہ بھئی ہمارے فوجی بھی کمزور پڑ رہے ہیں، تو ہر آدمی پر ایسے ہی فرض ہو جائے گا جہاد جیسے ابھی نماز فرض سمجھ کے پڑھی ہے۔ تو بھئی جب تک نہیں ہے تو بھئی جو کام ہم نہیں کر سکتے اس کے لیے تو ہم ذرا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بس کا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بس کا ہے وہ کر رہے ہیں، جو ہمارے بس کا ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے بس کا کیا ہے؟ ہمارے بس کا یہ ہے، بس وہ چیزیں عرض کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ہمارے بس کا یہ ہے کہ ہم قنوت نازلہ میں شریک ہوں، ڈھونڈیں، تلاش کریں مساجد میں جہاں جہاں قنوت نازلہ، یہ سنت ہے اور عمل کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے واجب ہے۔ قنوت نازلہ کی دعائیں سنت ہے، قنوت نازلہ سنت ہے، مضمون سمجھیے۔ اور میں یہ بات بتانے میں اس لیے تسلی ہے مجھے کہ میں آپ کو انتہائی زیرک اور سمجھدار سمجھتا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں۔ نفل ہے، نفل ضروری ہے پڑھنا، ضروری ہے پڑھنا، فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن جب آپ نے یوں کر کے اللہ اکبر 2 نفل کی نیت باندھ لی، اب 1 رکعت کے بعد سلام پھیر سکتے ہیں، اگر جی چاہے وضو توڑ سکتے ہیں، جی چاہے بات کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے نفل لیکن باندھنے کے بعد واجب ہو گئے، یہ ہے دین۔ جب تک آپ نے ہاتھ نہیں باندھے ہیں، نفل ہیں، پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی رسپانسبلٹی نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، مت پڑھیں۔ لیکن جب نیت کرتا ہوں 2 رکعت محض نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، ظہر کے 2 نفل اللہ اکبر، اب ایسے ہی پابند ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے 4 فرائض میں ظہر کے پابند تھے۔ جب نیت باندھ لی، اب فرض میں، واجب میں، وتر میں، سنت میں، نفل میں، مستحب میں، غیر مستحب میں، مؤکدہ میں، غیر مؤکد میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اب سب ایکول ہو گئے، سب برابر ہو گئے۔ نیت باندھنے سے پہلے سنت ہے، واجب ہے، فرض، لیکن جب نیت باندھ لی تو میرے بھائیوں اب نیت باندھنے کا وقت آ گیا، واجب ہو گیا ہے۔ امید اب سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ اب نیت باندھنے کا وقت آ گیا ہے، نیت باندھنے کے بعد پھر یہ سنت اور نفل نہیں رہتے، پھر تو واجب ہو جاتا۔ اب تو نیت باندھنی ہے کہ بھائی مسلمانوں کا ساتھ دینا یا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا، ایمان اور اسلام کا ساتھ دینا یا نہیں دینا۔ ہم بڑی بڑی حکومتوں سے کہہ رہے ہیں، میں سر نیچے کر کے، آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ جوڑ کے بات عرض کر رہا ہوں، میرے بھائیوں ہم حکومتوں کو کہہ رہے ہیں وہ منافق ہیں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ طاقت والے لوگ وہ منافق ہیں، تو میرا عمل کیا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اور آپ کچھ نہیں کر رہے۔ میں اور آپ صرف، میں باتیں کر رہا ہوں، آپ باتیں سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، آپ بیان سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اور آپ نے میک ڈونلڈز اور KFC کھانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے RC، پیپسی اور سارے مشروبات کا استعمال کرنا ہے، منرل واٹر وہی استعمال کرنا ہے، پروڈکٹ ساری وہی استعمال کرنی ہے، جس کے پیسے کا ایک وافر مقدار حصہ مجھے اور آپ کو ذبح کرنے کے لیے ایگریمنٹ ہے۔
کہ اس پیسے کو مسلمانوں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، ہتھیار خریدنے ہیں، اسرائیل کو طاقتور بنانا ہے، فلسطین کو ذبح کرنا ہے، مسلمانوں کو ذبح کرنا ہے. وہ روزانہ میں اور آپ مسجد کو تو پیسے جمع نہیں کروا رہے، لیکن اپنی خواہشات اندر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے روزانہ میں اور آپ لاکھوں روپے، متوسط طبقے کا آدمی بھی ماہانہ لاکھوں روپے جمع کروا رہے کہ آپ نے ابھی تک ذبح کیوں نہیں کیا. میں نے اور آپ نے 70 سال سے فنڈنگ کر رہے ہیں کہ ذبح کرو ذبح کرو ذبح کرو. اب جب وہ ذبح کرنے پر آ گئے تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی تھوڑا سا اور کرو، تھوڑا سا اور کرو، تھوڑا سا اور کرو. بھائی کم ہے ابھی، تھوڑے سے زیادہ کرو، تھوڑے سے زیادہ کرو. میرے بھائیوں جو کر سکتے ہیں وہ کہاں رک رہے ہیں ہم؟ کن کاموں کو چھوڑا ہے میں نے اور آپ نے؟ اور پھر مزے کی بات یہ، جب میں نہیں چھوڑنا چاہتا، کیونکہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ میرے اندر میرا خون اب سرخ نہیں رہا، سفید ہو گیا ہے. میرے اندر خون سفید ہو گیا ہے اب، اس لیے مجھے باتیں اثر نہیں کرتی. گھڑیاں واٹر پروف ہوا کرتی ہیں، ہم ترغیب پروف ہو گئے. اب ہمارے اندر کوئی چیز اندر نہیں جاتی. نلکا یہاں بہ رہا ہے اور برتن یہاں رکھا ہوا ہے، کتنے دن لگیں گے بھرنے میں؟ نلکا یہاں ہے، برتن یہاں ہے، 100 سال میں بھی اس کی چھینٹوں سے بھی نہیں بھرے گئے برتن، جب تک نلکے کو یہاں یا برتن کو یہاں نہیں لائیں گے. ہم ترغیب پروف لوگ ہو گئے. ہم سب کے کھانے، ہم سب کی خرید و فروخت، ہم سب کے چلنے پھرنے، ہم سب کی عیاشیاں، ہم سب کی خریداریاں 200% بڑھ گئی ہیں. کہا کچھ نہیں پتا پھر ملے گا نہیں ملے گا، پورا کرو. جس زمانے میں وہ خاموشی سے ذبح کر رہے تھے ہم تھوڑا دے رہے تھے، جس زمانے میں علی الاعلان ذبح کر رہے ہیں ہم زیادہ دے رہے ہیں. کیسے سمجھدار لوگ ہیں، کہاں چلی گئی ہماری عقل؟ تو میرے بھائیوں، کیونکہ میں اور آپ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے کہتے ہیں ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے نہ لینے سے کیا ہوگا. ہم نے آج تک کبھی لینا چھوڑا ہے؟ ہم نے چھوڑا ہی نہیں کبھی، اس لیے پتہ نہیں چلا. ہم لینا چھوڑ دیں. اصل مسئلہ لینا نہ لینے کا نہیں ہے، مسئلہ میرا دل مسلمان نہیں ہو رہا. الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. الا ان فی الجسد لمضغہ، اے لوگو، اللہ کے نبی فرماتے میں نے تمہارے اندر ایک لوتھڑا، اللہ فرماتے الا ان فی الجسد لمضغہ، ایک دل رکھا ہے، لوتھڑا رکھا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر یہ مسلمان ہوا تو تم یہاں سے لے کر یہاں تک مسلمان ہوگا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ مسلمان نہیں ہوا تو تم یہاں سے لے کر یہاں تک مسلمان نہیں ہوگا. اللہ کے نبی وہ ہے کیا چیز؟ الا وہی القلب. غور سے سنو، یہ ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اس لفظ کا ترجمہ الا کا، لفظ الا کا، الا وہی القلب. غور سے سنو، کان کھول کے سنو، توجہ سے سنو. الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے. یہ مسلمان یہ نہیں مان رہا، یہ مانتا نہیں ہے. اس کو ہم نے عیاشیوں کا اتنا عادی بنا دیا ہے، اتنا عادی بنا دیا ہے، اتنا عادی بنا دیا ہے. ایک جگہ مسلمانوں کی ایک سیٹنگ میٹنگ ہوئی، بس یہ آخری بات ختم کرتے ہیں. ایک جگہ مسلمانوں کی سیٹنگ اور میٹنگ ہوئی، بہت بھلے لوگ تھے، مسلمان تھے. بس یہ آخری بات ہے. اس پر ہو رہی تھی کہ ہم اپنے مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اسلامی معاشرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، ان کی بنیادیں کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. اس پر بات ہو رہی تھی کہ ہمیں مسلمانوں کی خیر ہے. تو اسی ٹیبل پر تقریباً 4 سے 5 پروڈکٹ ایسی تھی جو یہودیوں کی تھی. جس ٹیبل ٹاک جہاں بات ہو رہی تھی کہ ہمیں مسلمانوں کو مضبوط کیسے بنانا ہے، اسی ٹیبل پر 3 سے 4 پروڈکٹ کھانے پینے کی، استعمال کرنے کی، اور پتہ نہیں ٹیشو پیپر اور سینیٹائزر اور یہ اور وہ دنیا جہان کی چیزیں، 4-5 چیزیں ایسی تھیں جو پروڈکٹ ان کی تھی. تو ایک صاحب نے کہا بھائی ہم کچھ نہ کریں، صرف ان سے توبہ کر لیں. کہا یار مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے، ان سے تھوڑی چھوٹ سکتے. کہا انہی سے تو نہیں چھوٹ رہے، یہی تو عذاب ہے. اور عذاب کیا ہے؟ عذاب ہی ہے. آپ اس کے بارے میں طے کر لیجئے، حکومتیں ہل جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. مال جب ہلے گا، مولوی کا ہلے گا، مولوی کا ایمان ہل جائے گا. مفتی کا ہلے گا، مفتی کا ایمان ہل جائے گا. ظالم کا ہلے گا، حاکم کا ہلے گا،
غلام کا ہلے گا، مرد کا، عورت کا، جس کا مال ہلے گا، جس کی دم پر پیر آئے گی اس کی بولی بدل جائے گی. یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، ہم نے تھوڑی کہا ہے. میں مسجد کا آدمی ہوں، میں صرف ایک بات عصر کے بعد ختم کر رہا ہوں. آپ یہود کو کہیں پر بھی حکومت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے. وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ چھوٹے کام ہے. کہا تمہارے نبی نے کہا. کہا ہمارے نبی نے نہیں کہا، ہمارے موسیٰ نے نہیں کہا، تمہارے محمد نے کہا ہے. اور تمہیں اپنے محمد پر اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا ہمیں تمہارے محمد پہ اعتبار ہے. کہ مسلمانوں تمہیں اپنے محمد پر، اس لیے کہ ہمارا محمد نہیں، محمد تمہارا، ہمارا تو موسیٰ ہے. کہ تمہیں اپنے محمد پر اعتبار نہیں ہے جتنا ہمیں تمہارے محمد پر اعتبار ہے. تمہارے محمد نے کہا ہے کہ مال سنبھالو، سارے سر کے بل چل کر آئیں گے. اس لیے ہم حکومت نہیں سنبھالتے، ہم مال سنبھالتے ہیں. ہمارے پاس مال کی لگامیں حکومت کی نہیں ہے. ہر حاکم ان لگاموں کے اندر بندھا ہوا ہے. اتنی سی بات میں اللہ کے نبی نے فرمایا، انہوں نے سنبھالی، آج ساری دنیا پر حاکم ہے. کہا ہمیں حکومت چھوٹے کام ہے. کہا یہ نکمے اور للو لوگوں کا کام ہے حکومتیں کرنا. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. کہا یہ حکومتیں کرنا کسی سمجھدار آدمی کا کام نہیں، تو پاگلوں کا کام ہے جن کے پاس بہت وقت ہو وہ حکومتیں کرتے ہیں. کہا ہمارے کام، ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہمارے پاس حکومت نام کی چیز، ہم اپنے وقت کو ضائع کریں؟ ہم پاگل ہیں کیا؟ کہا یہ پاگلوں کا کام ہے، نکمے لوگوں کا کام ہے، للو لوگوں کا کام ہے حکومتیں کرنا. کہا ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے حکومتوں کی لگامیں سنبھالے. ہم فائنانس کو دیکھتے ہیں، ہم مال کی آمد جامد کو دیکھتے ہیں، ہم آؤٹ پٹ ان پٹ کو دیکھتے ہیں، ہم مال کو قابو میں رکھتے ہیں. تو ہر ایک آدمی اس سے جڑا ہوا ہے. کہا یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ کہا ہمیں تمہارے نبی نے بتایا. میرے نبی کی ایک بات نے سارے مسلمانوں کو یوں کر دیا اور کفر کو یوں کر دیا. اس لیے انہوں نے عمل کیا، ہم نے عمل نہیں کیا. اللہ پاک مرنے سے پہلے توبہ کی بھی، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد